میرے الفاظ نوٹ کر لیں، آج 14 اپریل کی صبح جو ایران نے حملہ کیا، یہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات اب ہو سکتی ہے۔ اس کے امکانات انتہا درجے کے بڑھ چکے ہیں کہ یوکرین کے اندر تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو چکی ہے، اور ادھر ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا، اب اس کے جواب میں اگر اسرائیل بھی ایران پر حملہ کرتا ہے کسی وجہ سے، تو یہ جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم کی صورتحال آپ یقینی سمجھیں۔ السلام علیکم۔ 14 اپریل کی صبح جب تمام دنیا نے صبح اٹھ کے آنکھ کھولی تو صبح کیا خبر ملتی ہے؟ صبح خبر ملتی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر، جو کہ کسی کو توقع نہیں تھی، کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، لیکن ایران اپنے 200 میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کر چکا تھا، اور یہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات کہی جا سکتی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے علاقوں پر 200 راکٹس اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ اس سے پہلے اس نے سائبر سے حملہ کیا اسرائیل پر، اور اس کے جتنے بھی ڈیفنس نظام ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس بات کو اب تاریخ گواہ ہے، اس بات کی رہے گی اور تاریخ لکھی بھی جائے گی شاید کہ 14 اپریل کی صبح جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو چکی تھی۔ تو یہ تاریخ رقم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے بھی پورا یورپ اور USA امریکہ ہے، اور ایران کے پیچھے بھی رشیا اور چائنا ہے۔ اس حملے نے تیسری جنگ عظیم کی شروعات کر دی، اور یہ تاریخ یاد رکھیں 14 اپریل 2024 اس دن تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو چکی۔ آج سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر ڈال رہا تھا، تب سب لوگ یہی کہہ رہے تھے، کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ایران تیسری جنگ عظیم میں حصہ لے سکتا ہے یا اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے اس سے پہلے پروکسیز کے ذریعے تو حملے کیے تھے، لیکن آخر ایران ڈائریکٹ اور براہ راست جنگ میں کود سکتا ہے میزائلوں اور ڈرونوں کی مدد سے؟ ایسا کسی کے وہم و گمان اور کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اور USA بھی، امریکہ کے صدر جو بائیڈن بھی ایران کو بارہا یہ کہہ رہے تھے، بارہا یہ بتا رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے کہ حملہ نہ کرنا۔ اس سے پہلے جو یوکرین میں رشیا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے۔ اور ادھر دیکھیں تو ادھر بھی ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کر دیا، تو یہ 2 سپر پاوروں بلکہ تمام دنیا کی جتنی بھی سپر پاورز ہیں وہ آپس میں اب ٹکرا سکتی ہیں۔ یہ تیسری جنگ عظیم کی صورتحال جو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بارہا اس بات کی ایکسپلین کر چکا تھا کہ ایران 1 سے 2 دن میں حملہ کر رہا ہے، اس کے امکانات انتہا درجے کے ہیں۔ میری پچھلی باتوں پر بہت کم لوگوں نے یقین کیا، اور زیادہ تر لوگ اس بات پر متفق نہیں تھے کہ ایران بھی اسرائیل پر براہ راست حملہ کر سکتا ہے، لیکن میں بارہا بتا رہا تھا کہ اس کے خدشات بے حد درجہ ہیں۔ تاریخ میں اس طرح کے خدشات کہیں بھی نہیں پائے جاتے، کیونکہ کسی بھی امبیسی پر، کسی کے سفارتخانے پر حملہ کرنا اس سے جنگ مول لینے کے برابر ہوتا ہے، اور اسرائیل نے یہ کام کر دیا تھا۔ تو ایران نے دھمکی دے دی تھی، اور آیت اللہ خمینی نے بیان جاری کر دیا تھا کہ اب ہم اسرائیل سے براہ راست بدلہ لیں گے۔ تو میری پچھلی ویڈیوز میں نے اس پر ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں، پچھلی ویڈیوز میں جو کہ میں بارہا اس چیز کو ہائی لائٹس میں کر رہا تھا۔ 1 سے 2 دن پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی اس میں نے کہا کہ 24 سے 48 گھنٹے میں ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، اور ایران کا اسرائیل پر اب حملہ ہو گیا ہے، اور یہ تیسری جنگ عظیم کی اب شروعات ہو چکی ہے۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے تمام ممالک نے ابھی ایران اور اسرائیل سے رابطے کر رہے ہیں کہ اس کو اسی وقت حل کیا جائے، اس کو نپٹایا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اگر ایران اور اسرائیل اس جنگ میں براہ راست اب کود جاتے ہیں، اب براہ راست اب لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی۔ اس میں کوئی بھی مبالغہ اڑائی نہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات اب 14 اپریل کی صبح ہو چکی ہے، اور ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنا اور اس کی تمام جتنی بھی ڈیٹیل اپنی میں پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اسرائیل پر کیا حملہ کرے گا، کس طرح حملہ کرے گا، آپ پچھلی ویڈیوز ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔